11 MNAs ہیں جو جا رہے ہیں کل، اور 6 وزیر ہیں پنجاب کے، یعنی کہ بزدار صاحب کی کیبنٹ کے ممبر ہیں 6۔ نعمان لنگڑیال صاحب ہیں، اجمل چیمہ ہیں، عبدالحی دستی، امیر محمد خان، رفاقت گیلانی، فیصل جوانا، یہ ہیں 6 کیبنٹ ممبر ہیں۔ اس کے بعد جو MNAs جا رہے ہیں ان میں راجہ ریاض ہیں، سمی گیلانی ہیں، ریاض مزاری، مبین عالم انور، جاوید وڑائچ غلام، بی بی بھروانہ، فضل حسن شاہ، صاحبزادہ محبوب سلطان، صاحبزادہ امیر سلطان، خواجہ شراز، غلام لالی۔ ان 11 میں سے وہ 7 لوگ بھی، جی ہاں غلام محمد لالی، ان 11 ارکان میں وہ 7 لوگ بھی شامل ہیں جو پی ٹی آئی نے شارٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا، حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیا۔ انہی 11 میں سے وہ 7 ہیں، وہ نام موجود ہیں۔ تو وہ سر ہوگا جی آنیسٹ ٹو گاڈ، میں قسم حلفاً کہہ کے دیتا ہوں، اگر ان میں سے ایک آدمی جھوٹا ہمارے خلاف بات کر کے کہے کہ اسحاق خان، جہانگیر خان تم نے ہمیں فلانے وقت کہا تھا اور یہ اس وجہ سے کہا تھا اور اپنی ناراضگی کی وجہ سے کہا، میں لا الہ محمد رسول اللہ آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم نے کسی سے ایک آدمی کو نہیں کہا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالیں۔ اچھا بالکل، اب اچھا بھائی صاحب صحیح ہو گئی بات، کلیئر بات سنیں، میری گزارش سنیں جی۔ یہ کئی حضرات جو کسی دوسری جماعتوں میں رہیں، آخر ان کے کسی جگہ تعلقات ہوں گے، اگر انہوں نے اس تعلقات کی بنیاد پہ کہا ہے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے پارٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی ناانصافی کی ہے۔ میں تو آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، آپ مجھے تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، زبان میری جو ہے نا اگلی بات کسی سے گھبراتا نہیں۔ اگلی بات یہ بتائیں کہ کل چوہے صاحب آپ بھی پوچھیں کہ کل کوئی ایسا بھی ہے کہ ڈیڈ لاک آپ 2 اور 2 4 کی طرح بات کریں گے کہ جناب یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، یہ پوری کریں، ورنہ پھر اللہ حافظ؟ سر یہ میں اب کروں، یہ کل وہ آ رہے ہیں، شاید ان کی ہمارے ساتھ پہلے ملاقات بھی ہو زیادہ پہلے، اور یہ بات کی جا سکتی ہے اور پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو سے جو یہ پارٹی پلیٹ فارم کے چھوڑنے کے بعد ڈیڈ لاک اور چیزیں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں، پارٹی کے اندر رہ کے ناراضگیاں نہیں ہو سکتی، نہ ہونی چاہیے صاحب جی۔ وہ مطلب ٹھیک ہے اگر آپ اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے پھر آپ باتیں کرتے ہیں، وہ آپ ڈینائی کر دیتے ہیں۔ آج وہ سارے لوگ ہیں جو پنجاب گورنمنٹ سے نالا ہے، ان میں اکثریت MNAs میں بھی اور MPs میں بھی کہ جو یہاں پنجاب کی صورتحال کی وجہ سے بادزن ہے، یا تو وزیر اعظم نے تو آج بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی بزدار جو ہے اس سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا وزیر اعلیٰ، تو میٹنگ پوائنٹ کہاں ہے پھر؟ ہاں سر، وہ تو اگر دیکھیں یہ جو ہمارے جہانگیر خان کے ساتھ آ کر بات کی ہے اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ناراضگی کے ایک اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں چوہے صاحب۔ میں تو نہیں کہہ رہا کہ صرف ہماری وجہ سے اور جہانگیر خان کی وجہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنا ناراضگی تو اگر کسی نے کرائی ہے تو وہ جناب وہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ میرے MNAs کو کیوں ناراض کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ان کے فرض بنتا ہے کہ جی ان کو اپنا ساتھ رکھنا اور پارٹی کو مضبوط کرنا، تو ان 2 بڑے لوگوں کا کام ہے نا جناب، ایک پرائم منسٹر اور ایک چیف منسٹر کا کام ہے۔ چیف منسٹر اپنا فرنٹیئر کا بھی کام ہے، چیف منسٹر اس کا بھی کام ہے، اپنا بزدار صاحب کا بھی کام ہے کہ وہ پارٹی کے ستون بن کر ان کی امداد کرنے کے لیے آئے ہیں یا لوگوں کو لڑانے کے لیے آئے ہیں جناب۔ اچھا خاکوانی صاحب، کہ وہ ناراضگی ہیں آپ کے، اگر میں سمجھوں، ایک تو معاملہ شروع تو ہوا تھا شوگر کرائسس سے اور جہانگیر خان ترین صاحب، علی ترین اور ان کے خلاف مقدمات سے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ چارج شیٹ عثمان بزدار صاحب کے خلاف بھی ہوگی، وزیر اعلیٰ KP کے خلاف بھی ہوگی، اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف بھی ہوگی، شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے گا۔ یہ ہوں گے میٹنگ پوائنٹ، ٹاکنگ پوائنٹس؟ چیف منسٹر بھائی صاحب KPK کے اندر تو ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو فرنٹیئر سے یہاں اس گروپ میں فی الحال آیا ہو یا جیسے درخواست کی ہو پرائم منسٹر صاحب کو ملنے کی، تو لہذا اگر بزدار صاحب کے ساتھ ہے تو وہ بزدار صاحب کا جو MNA ہے نا،
اس کا سر 20-25% صرف کام ہوتا ہے فیڈریشن میں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، باقی تو 70-80% تو جناب پروونس میں کام ہوتا ہے ان کا. ان کے کام اور ان کی لگن، اور ان کو بھی اپنا ووٹر سمجھنا چاہیے چیف منسٹر صاحب کو بھی. اگر انہوں نے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بے رخی رکھی ہے تو جناب یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے جناب. اور ان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. آپ کو وہ یاد ہے جناب چودھری صاحب جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے تھے پنجاب کے، وہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ میں مشرف صاحب کا ہاتھ مضبوط کرتے تھے کہ ان کی پارٹی کے اندر اور کام کیے جائے، ان کو اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے چلا جائے. تو یہ ساتھی بنتے ہیں جناب. اگر ساتھی کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے ناراضگی کے سبب بنے تو جناب یہ تو پھر وہ جانے اور اپنا پرائم منسٹر صاحب جانے نا کہ کس کے ساتھ کیا دیا. اور یہ چیزیں کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے بلا کر چیف منسٹر کے سامنے بات کی ہوئی ہے، کئی دفعہ بات کی ہوئی ہے. ایک اہم وزیر ہیں صوبے کے پنجاب کے، وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں. وہ ابھی تک فرنٹ فٹ پہ کیوں نہیں آئے؟ وہ پیچھے رہ کے یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کون صاحب ہے جی؟ مجھے نہیں، وہ کون ہے فرنٹ فٹ؟ آنیسٹلی مجھے نہیں معلوم. جتنے ساتھی ساتھ ہیں وہ تو ساتھ ہیں، جو نہیں آئے اب مجھے ان کی ناراضگی یا ان کے پیچھے رہنے کے سبب ایمان اللہ مجھے نہیں پتا. مجھے آپ نام بتا دیں، شاید میں پوچھ کے آپ کو صحیح بات ہوگی پروگرام کے بعد میں بتا دوں گا یا اگلے پروگرام میں بتا دوں گا. چوہدری صاحب آپ کو نشانی بتاتے ہیں، وہ چوہدری صاحب کے بتائیں جی. میرے نہیں علم میں. وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں. وہ سارے ہی ہیں. ہاں جی. وہ تو جتنے بندے ہیں نا، گلزار صاحب سے سب سینئر ہیں. گلزار صاحب ایک ہفتہ پہلے پارٹی جوائن کی تھی ٹکٹ جب دیے جا رہے تھے. میں ساؤتھ پنجاب کا صدر تھا، میں تو گلزار صاحب سے نہیں ملا تھا بطور صدر، اور نہ ہی میں نے کبھی انٹرویو کے لیے سب کو بلایا تھا، نہ ہی میں نے 550 بندوں کے لیے ترتیب بنائی تھی اور پھر اس کی ترتیب کی کتاب پارلیمنٹری بورڈ میں رکھی تھی کہ صاحب فلانے فلانے. یہاں اس کے مسئلہ تھا توسا شریف کے اوپر. ایم این اے چوز کیا گیا تھا خواجہ شیراز صاحب کو. ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے 2 ایم پی ایز دے دیں اور وہ آپ کی ٹیم ہوگی. انہوں نے اپنے ایک کزن کو جو کہ ان کے ساتھ پیپل پارٹی کے اندر ایم پی اے رہا تھا 2013 سے لے کر 2018 تک، ان کو انہوں نے ڈراپ کیا. ان کو وہ ساتھ لے کے آئے. صرف وہ جانتے ہیں ان کو، ہم تو جانتے چلیں. یہ حکمانی صاحب آپ جی. کا بہت بہت شکریہ. ایک تو یہ جہانگیر ترین صاحب کو معلوم ہے کہ وہ وزیر کون ہیں، ترین ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، اور اس کا وزیر اعظم عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ وہ بھی شرارتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. خیر Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.